لیکن اب بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ غریبی عیب نہیں، غریبی عیب ہے۔ غریبی ہر ایک جرم کی جڑ ہے۔ غریبی انسان سے ہر ایک جرم کراتی ہے۔ جب بھوک لگتی ہے، غریب لوگوں کے ہاتھوں سے نوالا چھینتا ہے، لوگوں کے گھر توڑتا ہے، جا کے مر جاتا ہے لیکن جرم کرتا ہے۔ ایسے غریب میں نے دیکھے ہیں کہ قبرستان سے عورتوں کی لاش کو نکال کے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں، پکڑے گئے، کہتے ہیں غریب ہے، شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ غریبی عیب ہے؟ اگر غریبی عیب نہیں تو اپنے یوٹیوب کا مانیٹائزیشن بند کر دو۔ یہ جو تم نے سفید کپڑے، اور لوگ یہ مفتی کو اتنا بڑا کیوں، مفتی کیا ہوتا ہے؟ what is مفتی؟ میں حافظ قرآن کل ایک کتاب پڑھ لوں گا، میں مفتی بن جاؤں گا۔ مفتی بننا اتنا مشکل نہیں ہوتا، ایک کتاب پڑھو مفتی ہو جاؤ گی۔ قصے یاد کرو، لوگوں کو قصے، لوگوں سے خیرات۔ ہر وہ قول جس سے لگے کہ آپ ماتحتوں کی توہین کر رہے ہیں، آج مسلسل جو ہے نا سوشل میڈیا پہ غربت کو اور اس کو ایک عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ غریب آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے ایسی باتیں سن کے، برا بلا کہا جاتا ہے غریبوں کو۔ یہ خدا کی قسم اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنی خطرناک یہ اسٹائل ہے موٹیویشن کا کہ اس میں اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسے شخص پر دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ ایسی تحریکوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی موٹیویٹ نہ کریں۔ اللہ نے اگر دولت دے دی، آپ کو شہرت دے دی، آپ اپنی اوقات نہ بھولیں، یہ سب بھیک میں ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی بھی ان پہ فخر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ میں اچھا جوتا پہنتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، اللہ یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کر دینا۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے تکبر ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک بستی میں لوگ ناچ گانوں میں، عیاشی میں مشغول ہوں گے، ایک فقیر آئے گا بھیک مانگنے کے لیے، تو اس کو دھتکاریں گے ایسے کر کے نا، تو اسی وقت ان پر عذاب آئے گا اور وہ سارے زمین میں دھس جائیں گے۔ تو یہ جو غریب کا مذاق اڑانے کا ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، پہلے مالدار لوگ ڈرتے تھے کہ ہم نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تو کہیں اللہ کا ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ دیکھو ہر برائی کے پیچھے نا لیبل بڑا اچھا لگایا جاتا ہے۔ آج غریبوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، لیبل یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح تو ہر حرام کام حلال ہو جائے گا۔ آپ شراب پی لو اور آپ بولو کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے پی رہا ہوں، میں عیاشی کے لیے نہیں پی رہا۔ آپ زنا کرو، یہ نیت کرو کہ جان بچانا کے لیے سور کھانا جائز ہے، تو میں جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، میں ڈپریشن میں جا رہا تھا، ڈاکٹر نے کہا اگر اتنی ڈپریشن ہوگی، اگر تم نے زنا نہیں کیا کہ تم دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے۔ تو ہر برائی کے پیچھے ایسے تو آپ اچھا لیبل لگا سکتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے کی اجازت دی ہے وہاں بھی ظاہراً تکبر کیا جائے گا، جیسے میدان جنگ میں سینہ اکھڑانے کا حکم ہے، دشمن کے سامنے سینہ اکھڑانے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی دشمن کے سامنے سینہ اکھڑا کے چل رہے تھے میدان جنگ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ناپسند ہے مگر اس موقع پہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں تو حکم ہے، لیکن جہاں اجازت نہیں دی ہے وہاں کسی غریب کی یا کسی قوم کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے اچھا لباس پہنا، مالدار تھا، تو سینہ اکھڑا کے نا لوگوں میں شو مارنے کے چل رہا تھا، اسی وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قارون نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ دولت میں نے اپنی محنت سے اپنے ہنر سے کمائی ہے، اس کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے اور اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ آج جو مالدار جس طرح غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں اس طرح توہین قارون نے بھی نہیں کی تھی۔ تو ایسی تحریکوں کو، ایسے لوگوں کو کبھی بھی آپ پروموٹ نہ کریں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو ہر وقت فرعونیت والا لب و لہجہ ان کا ہوتا ہے، میں چاہے وہ مذہبی اسکالر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہبی اسکالرز میں بھی بڑا تکبر آتا ہے۔ بعض مذہبی اسکالرز ہیں جو میں کرتے رہتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، بخاری کی حدیث ہے، کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، حالانکہ صحیح بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً اس وقت سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس تھا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، اور کیسے اللہ نے تنبیہ کی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر تو یہ میں کے جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو تکبر سے جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں اور غربت کو ایسا عیب بنا کے اور ایسی توہین کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی، یہ سب چیزیں اس آیت میں داخل ہیں۔ تو صرف چال نہیں ہے، ہر وہ عمل، یعنی ظاہر سے بھی آپ کے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے۔ البتہ بعض دفعہ تکبر ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ کبر ہے،
تو خود انسان بہت جلدی فیصلہ نہ کرے بلکہ اصحاب علم سے پوچھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبر نہیں ہوتا بلکہ کسی شخص کو لوگ بہت تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر ہے, اب ملتا نہیں ہے صحیح طریقے سے. تو وہ ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا اتنے لوگوں سے ملاقاتیں, تو مینیج کرنا پڑتا ہے اس کو, تو وہ کبر میں داخل نہیں ہوگی وہ چیز. دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام میسج ٹی وی.